مار فضائل و برکات ہیں فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ یہ کیسا فرمان ہے اور چند جملوں میں کیا کمال کی بات کر دی ہے کہ کتنی رحمتیں چاہیے، کب تک رحمتیں چاہیے، اب تمہاری مرضی ہے۔ جتنا پڑھنا ہے تمہیں کم پڑھنا ہے تو کم پڑھو، یا زیادہ پڑھنا ہے تو زیادہ پڑھو۔ مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال ہے چوٹ کرنے کے لیے، کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ہاتھوں میں اس کے پیسوں کی گڈیاں ہوں، ہزار ہزار کے نوٹ ہوں، کہتا جائے جتنے درود پڑھو اتنے 1000 روپے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے کتنے پڑھنے ہیں۔ تو بندہ کہے گا یار یہ گڈیاں تھوڑی تھوڑی اور لے آؤ، میں پڑھتا ہی رہوں گا، میں نے نہیں چکونا۔ ہر درود پر 1000 روپے، وہ ایک درود پڑھے 1000 پکڑا دے، دوسرا پڑھے دوسرے پکڑا دے، تیسرا پڑھے تیسرے پکڑا، اور کتنے پڑھنے ہیں؟ ہم کہیں گے باقی سارے کام ختم، اتنے سارے پیسے مل جائیں گے۔ نبی پاک نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ بندے کی مرضی، جب تک درود پڑھتا رہے گا رحمتیں برستی رہیں گی۔ مجھے سچ بتاؤ، دنیا کے 1000 2000 5000 لاکھ 2 لاکھ کیا بیچتے ہیں میرے اللہ کی رحمت کے آگے؟ جس کے ساتھ رحمت الہی ہو جائے اس کے تو سارے غم دور ہو جائیں گے نا۔ اصل میں ہم لوگ ہیں فوری رزلٹ چاہنے والے لوگ، ہمیں لگتا ہے یار ابھی درود پڑا ملا تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیز فوراً ملتی ہے بندہ فوراً وہ کام کرتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، کچھ معاملات وہ ہیں جن پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا پورا جو اسلام ہے نا، وہ آپ اگر دیکھیں تو ہم غیب پر ہی تو ایمان لائے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ ہم رسولوں پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن پاک نازل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ہم نے یہ بھی مان لیا یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قیامت دیکھی نہیں اس پر ایمان ہے، دوزخ دیکھی نہیں، جنت دیکھی نہیں، اتنی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان ہے۔ اور انسٹنٹلی فوری طور پر جو رزلٹ آتا ہے وہ فوراً کرتے ہیں۔ جو نبی پاک کے سچے وعدے ہیں اس پر بعض اوقات عمل نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کہتے کہ جناب اب تم نے چکناٹ کھانی ہے یا اب تم نے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے تو تمہارے ہارٹ کو پرابلم ہو جائے گا، نظر اندر نہیں آ رہا ہمیں، چونکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو مان جاتے ہیں۔ حالانکہ میٹھا کھانا حلال، چکنائی والی چیز کھانا حلال، جائز اگر ہے تو حلال ہے۔ ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور حرام چیزوں سے نہیں رکتے حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ سوچ کا ڈفرنس دیکھیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایمان پر اٹیک نہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تو پیسے مل جاتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑی سی محنت کروں تو جنت مل سکتی ہے۔ یہ کسی کو درود پاک کوئی دیکھ لینا، جتنے درود پڑھیں اتنی رحمتیں ہیں۔ کتنا پڑھنا چاہیے تھا؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 15-20 سیکنڈ؟ کیا کما لیتے ہو؟ ذرا کبھی حساب کرنا، ایک دن میں 15-20-25 سیکنڈ میں کیا کما لیتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ مگر اللہ نے نیکیاں کمانا ہمارے لیے کتنا آسان، اور کتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا گا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ کتنے درخت لگانے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی نہیں۔ تھوڑی دیر تک جذبہ آتا ہے، بندہ تسبیح نکالتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر دنیا میں لگ جاتا ہے، پھر موبائل میں لگ جاتا ہے، پھر سوشل میڈیا ہے اور ہم ہیں اور غفلتیں ہیں۔ نہ کریں ایسا، زندگی بڑی مختصر ہے، اچانک چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ بس خوب نیکیاں کما کر جانا ہے، اتنی نیکیاں لے کر جاؤں کہ جب قیامت کے دن جاؤں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر و درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، ورد لب ہر دم درود و سلام ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید، ہر پارہ، ہر رکوع، ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ
ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی شان سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ سب سے بڑا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ ہم پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات اگر صرف قرآن کی فضیلتیں ہی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا، مگر ایک جملہ مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اتنا کمال کا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ آپ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کو سمجھاتے ہیں، شیر خدا ہے نا، علم کا، وہ کہتے ہیں نا نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب علم ہے نا۔ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ سے ہم کیسے بات کر سکتے، کمیونیکیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج بڑے آدمی سے بات نہیں کر سکتے، نمبر نہیں ملتا، نمبر ملتا ہے تو فون نہیں اٹھتا، بیچ میں سیکرٹری، بڑے پرابلمز۔ اللہ سے بات کرنی ہے اور اللہ ہم سے بات کرے، کتنا کمال کا جملہ ہے۔ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ ان دونوں کاموں میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے، تو گویا رب تم سے کلام کر رہا ہے، اور جب تمہیں رب سے بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگنا شروع کر دو، تم رب سے بات کرنا شروع کر دو گے۔ تو کلام اللہ کی تو کیا بات ہے۔ آج کلام الہی کے ایک صورت، یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر لفظ، ہر آیت اور ہر صورت کیا کمال کا معنی رکھتی ہے اور کتنے شاندار میسیجز ہیں۔ آج قرآن پاک کی ایک بڑی مختصر صورت ہے، مگر اس صورت میں ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں اور کیسا دل ہلا دینے والا پیغام ہے، آئیے آج وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ اگر کوئی صحابی 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوتے تو آپ ان سے متعلق پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اگر وہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے دعا فرماتے، اگر مدینہ پاک میں ہوتے تو ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو میرے آقا ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک بار کا واقعہ کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ کہا حضور وہ تو شدید بیمار ہیں۔ یہ خبر سن کر سردار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ کو لیا اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آئے ہائے، صحابی کی قسمت تو دیکھو، آقا بھی جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، عمر فاروق بھی جا رہے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو دیکھا، واقعی شدید بیمار تھے۔ آپ نے خوبصورت اور پیارے انداز میں تیمارداری فرمائی، احوال پوچھا، حال پوچھا، تو اس صحابی نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے اپنی بیماری کا ایک بڑا کمال کا واقعہ بتایا کہ بیمار ہوا کیسے میں۔ کہتے حضور بات یہ ہے کہ ایک روز میں مغرب کی نماز میں آپ کی مسجد میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ نے اس روز نماز میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورہ قارعہ۔ حضور آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت کو سن کر نمازی کے اندر مجھ پر ایسا خوف خدا کا غلبہ ہوا، میں نے دعا کی اے اللہ مجھے دنیا ہی میں آزمائش میں ڈال دے، آخرت میں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ حضور بس وہ دعا کرنا ہے اور میری ایسی حالت ہو گئی ہے، میں بیماری میں آ گیا ہوں، آزمائش میں آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کیا پیارے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے برا کیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں تھا کہ تم اللہ عز و جل سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے؟ یعنی تم نے کیوں یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آزمائش ڈال دے، آخرت میں نہ ڈالنا؟
میرے رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں نا، اس سے دنیا کی بھی بھلائی مانگ لیتے، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لیتے. کیا پیاری تربیت فرمائی. اب نبی پاک نے حکم دیا کہ ابھی دعا کرو، اور دعا کرو دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو. صحابی نے ہاتھ اٹھائے، آقا کا حکم تھا، اسی وقت دعا مانگی. نبی پاک نے خود بھی ان کے لیے دعا فرما دی. اب میرے آقا دعا فرمائے تو رد کیسے ہو سکتی ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا ہی ہوا، اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ کوئی رسیوں سے جکڑا ہوا ہو اور وہ آزاد ہو جائے. وہ صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے اور صحت مند بھی ہو گئے. اب اس ایک واقعے سے اللہ اکبر کیا کمال کا واقعہ ہے، کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلی بات، نماز کیسی تھی، پڑھانے والا کون تھا اور پڑھنے والے کون تھے. آقا تلاوت کر رہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز میں انہماک، خشوع و خضوع کا عالم کیسا تھا. ایک تو قرآن سمجھتے تھے، پھر اس کا اثر لیتے تھے. تلاوت کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے اور اس کا اثر لیتے تھے. سب نے عشاء کی نماز اکثر نے پڑھی ہوگی. اگر میں یہ سوال کر لوں، ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، اپنے آپ سے خود ہی سوال کر لیں، امام صاحب نے کیا تلاوت کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں؟ ارے عبدالحبیب بھائی، اب تو ذرا دکان کا حساب ساتھ چل رہا تھا ہمارا، تو ہمیں کیا پتا کیا تلاوت ہوئی. کبھی ٹیسٹ لے لیا کرو، سلام پھیرتے ہی پوچھ لیا کرو اپنے آپ سے کہ آج کیا تلاوت ہوئی. اچھا یاد بھی ہے، مثال کے طور پہ چلو کسی کو یاد ہے آج امام صاحب نے سورہ فیل پڑھی تھی، یا جناب تبارک الذی پڑھی تھی، یا کون سی سورت پڑھی تھی، مانا کیا اس کا؟ تو یہ تو نہیں پتا. کب تک ہم قرآن بغیر سمجھے سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے؟ کب قرآن کے نور کو اور اس کی چاشنی کو دل میں محسوس کریں گے؟ کب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے؟ میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. لیکن چلو بھائی، پورا قرآن پڑھنے کی بات کرتے تو لوگ ہی بھاگ جاتے ہیں. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہم ثنا سے لے کر التحیات اور درود ابراہیم اور دعا تک جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور صورتوں کا معنی تو پتا ہوتا. مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے. کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ معاذ اللہ، یہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. اچھا اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، علماء نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ ایک تو بندہ اپنے ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے، ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندھے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز سائن. اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا ہے، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو، شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ قرآن کی مشہور صورتوں کو، میں پھر مشورہ دیتا ہوں، جو اپنا آخری پارہ ہے نا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. عموماً امام صاحب اسی میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، یوم الدین یعنی قیامت کے مالک کی بات ہو رہی ہے. اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب
غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی دل جھومنے لگے گا, عذاب کی آیتیں آئیں گی آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو, جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے, امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا, جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں امام صاحب رکوع میں نہ جائیں, اور تلاوت کریں, اللہ کی اور باتیں سنائیں, ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں, کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر اب تو صراط الجنان آ گئی ہے, حاصل کر لے, پڑھ لیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں, تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا, اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے, اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب, اے مالک, اے خالق, اے سب سے بڑے مولا, اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. تو اگر نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں, نماز کو انڈرسٹینڈ کریں, نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. صحابی رسول نے سورہ قارعہ سنی, دل کی کیفیت بدل گئی, خوف خدا میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی. اب ایک اور بات جو اس بات سے سیکھنے کو ملی کہ دعا کیا کرنی چاہیے. کچھ لوگ بڑے نادان ہوتے ہیں, کہتے بس یا اللہ یہ کام کر دے بھلے وہ نہ کرنا, یہ کام ہو جائے باقی بھلے خراب ہو جائے. کیوں خراب ہو جائے؟ اچھا معاذ اللہ کچھ لوگ اپنے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لو, ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سا وقت قبولیت کا ہوتا ہے. ہاں بری باتیں نہ نکالا کرو. یہ ماں باپ کو بھی ایک مشورہ دے رہا ہوں, بچہ تنگ کرے, بچہ پریشان کرے تو بعض اوقات مائیں کوسنے دے رہی ہوتی, تجھے کیڑے پڑے, تو برباد ہو جائے, تو کبھی ترقی نہ کرے. یہ نہ کہا کرو, کیا پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہارا بیٹا برباد ہو جائے. اچھی بات, اللہ کی بارگاہ میں اچھی باتیں اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے, اور اپنے لیے بھی ایسا ہی کیا کریں. کیسی دعا کر دی کہ اللہ دنیا میں آزمائش میں ڈال دے, آخرت میں مت ڈالنا. ارے میرے رب کے خزانے بہت بڑے, اسے مانگو نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے, عذاب قبر سے بھی بچا لے. رب سے مانگو, مانگ کریم سے رہے ہو. ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں, ہمارے اور آپ کی اتھارٹی تھوڑی ہے. ہمیں لگتا ہے یار اس سے ایک چیز مانگوں گا دے دے گا, دو مانگوں گا دے نہیں سکے گا. بندہ کہتا ہے ایک ہی لے لو یار. دنیا والوں میں چلتا ہے. میرے رب کے خزانے جس کا کوئی کنارہ نہیں, وہ خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں, وہ ہم سب کو جنت میں ڈال دے, اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. تو مانگو نا اس سے دل کھول کر. تو رب سے ہمیشہ دل کھول کر اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے, اور ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آزمائش کی دعا, پریشانی کی دعا, بربادی کی دعا. اللہ پاک جو ہے ہمیں خوب اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں اس سورہ قاریہ میں تھا کیا ایسا کہ صحابی رسول اتنے خوف زدہ ہو گئے. اب ذرا اس سورہ قاریہ کے بارے میں جانتے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملے گی کہ جب ایک سورت میں اتنا کچھ ہے تو جو پورا قرآن سمجھ رہا ہوگا, پورا قرآن پڑھے گا, تو اس کے دل میں کیسی کیسی باتیں, کیسے کیسے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے. سورہ قاریہ جو ہے, یعنی جس مبارک سورت کی تلاوت انصاری صحابی نے زبان مصطفیٰ سے سنی, ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا. یہ قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ہے, 30ویں پارے میں ہے. اس میں ایک رکوع ہے اور 11 آیتیں, بس صرف 11 آیات تلاوت کرو تو 2 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. اور اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے. اور سورہ قاریہ کے مضامین کے لحاظ سے 3 حصے بنتے ہیں. نمبر 1 قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہوا. دوسرے حصے میں اس بات کا بیان ہوا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی, ایٹماسفیئر کیسا ہوگا. اور تیسرے حصے میں قیامت کے اختتام کا بیان ہے کہ امتحان کیسے ہوگا. اس سینیریو میں جب لوگوں کا ایگزام ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. صرف 11 آیتوں میں رب نے قیامت کا نقشہ بھی کھینچ دیا اور کیا ہوگا اس میں یہ بھی بتا دیا. اب ذرا غور سے
دل تھام کر، اللہ کرے کہ ہم پر بھی اس صحابی رسول کی کیفیت کا صدقہ نصیب ہو اور ہم قرآن سنیں اور اللہ کے خوف سے بھی لرزہ کریں جب بھیانک، خوفناک اور عذاب کی باتیں ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ القارعہ، اس کا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے دل دہلانے والی۔ مل قارعہ، کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ 3 بار ایک ہی بات، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ۔ علماء بڑا پیارا اس میں جواب دیتے ہیں کہ قرآن کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے، اسٹائل ہے قرآن کا، کہ جب کسی بات پر انفسائز کرنا ہوتا ہے، تاکید دلانی ہوتی ہے، توجہ درکار ہوتی ہے، تو قرآن یہ انداز اختیار کرتا ہے۔ کلام اللہ کا یہ انداز ہے کہ لوگ خوب توجہ کریں، دیکھو بڑی اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح کا انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن خود پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، پھر قرآن اس کے بعد خود ہی بتاتا ہے، قرآن گویا بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں یہ انداز ہے کہ تم نے کیا جانا، کیا ہے دل دہلانے والی۔ اب القارعہ کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ لفظ کرعن سے بنا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر اس زور سے مارا جائے کہ اس سے گرجدار آواز پیدا ہو، اس کو کرعن کہتے ہیں۔ یہ آواز جتنی زوردار اتنی ہی دل دہلانے والی ہوتی ہے۔ اگر آدمی غفلت میں ہو، اپنے دھیان میں بیٹھا ہو اور اچانک کوئی آواز آ جائے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کچھ زوردار دھماکہ سنائی دے، ہمارا دھیان کہیں اور ہو، فوراً انسان گھبرا جاتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے کوئی بڑا ہارن بجا دے بندہ ہل جاتا ہے۔ اچانک آنے والی آواز جو ہے وہ دل دہلا دیتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہوگا کیا، ان مثالوں کو تصور میں رکھیے اور قیامت میں کیا ہوگا۔ فرمایا تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، nobody knows، پتہ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تاجر کاروبار میں مصروف ہوں گے، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی، کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک زوردار زلزلہ برپا ہوگا، پوری زمین ہل جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے، بلند و بالا پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے وہ کیسا ہولناک دھماکہ ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، اس وقت دل کیسے دہل جائیں گے، کیسی بدحواسی ہوگی۔ اور یہ دن آنا ہے، قرآن نے ایک اور جگہ اس کو بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو حالت یہ ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، جس کا حمل ہوگا نا پریگننٹ ہوگی، اس کا حمل گر جائے گا، اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا۔ فرمایا تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بدحواسی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ یہ قیامت کا سینیریو ہے، یہ قیامت کا حال ہوگا، یہ ہے قارعہ۔ جب ہی قرآن کہتا ہے وما ادراک مل قارعہ، تم نے کیا جانا، تمہیں کیا معلوم قارعہ کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، قرآن نے صرف 3 آیتوں میں ایک منظر کشی کی کوسچن کریٹ کیا۔ اب قرآن بتا رہا ہے ہوگا کیا، سنو اس دن سینیریو کیا ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
قرآن کہتا ہے جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پروانے آتے ہیں, بارشوں میں زیادہ آتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتے پر اڑتے مکھی کی طرح, اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے, کوئی ٹکرا کے گر رہا ہوتا ہے, لائٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے, ادھر ادھر بد حواسی ہوتی ہے پروانوں میں. قرآن نے مثال دی کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا, بالکل ہوش و حواس نہیں ہوگا. یہ تو لوگوں کا حال ہوگا. اب قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. یہ پہاڑ جو ہے نا دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اتنے دیو ہیکل جس کو کہا جاتا ہے پہاڑ. یہ پہاڑ ہلاؤ تو ہلتے نہیں ہیں, کتنے سال لگتے ہیں پہاڑ کو توڑنے میں. ہمارے سائیڈ ایریا وغیرہ میں پہاڑوں کو توڑ کے روڈ بنائے گئے تو ہم دیکھتے تھے سالوں لگتے تھے, ڈائنامٹ سے اڑانا پڑتا تھا, مگر تھوڑا سا حصہ ہلتا ہے اس کا. مگر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ پتہ ہے کیسے ہو جائیں گے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ کہا پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہمارے علاقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ رضائی بنانے والے کو, رضائی بنانے والا آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈی مارتا ہے رضائی پہ جب بنا رہا ہوتا, تو اون جو ہے نا, اون روئی وہ اڑتی ہے. قرآن کہتے ہیں جیسے یہ روئی اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. صرف 2 آیتوں میں ہمارے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا کہ لوگ بدحواس ہوں گے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اور پہاڑ کیسے ہوں گے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ پہاڑ تو اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہی خوف بہت تھا نا. نہیں ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اب ذرا انڈرسٹینڈ کرو بات کو. اللہ نہ کرے کوئی اچانک آفت آ جائے, کوئی ٹینشن آ جائے, زلزلہ آ جائے اور آپ بھاگ رہے ہوں, اور کوئی بندہ آپ کو روکے, یار رکو ذرا بتاؤ تم نے آج دن کیسے گزارا ہے. تو آپ کہیں گے اللہ کے بندے حالت دیکھ رہے ہو, اتنی بڑی ٹینشن میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. مگر سنو, اتنے خطرناک ماحول میں ہم سب سے سوال کیے جائیں گے, 1-2 دن کے لیے نہیں, پوری زندگی کا حساب بھی اسی حالت میں دینا ہوگا. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے سنو, اللہ اکبر. میں آگے آیت لے جانے سے پہلے ذرا مزید قیامت کیسے آئے گی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل میں صحابہ کرام کو بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا. ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا اور وہ کتنا بڑا ہے. تو حضرت اسرافیل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اور انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. یعنی وہ ریڈی بیٹھے ہیں, تیار ہیں, جب رب کی طرف سے حکم آنا ہے حضرت اسرافیل نے سور پھونک دینی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ کیا بات ہے صحابہ کرام کی, اتنے سوالات کر لیے, اتنے ڈیٹیل کوسچن کر لیے, ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا. سنو نبی پاک فرماتے ہیں آج ڈیٹیل میں سمجھ لو. آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا, اتنا بڑا. یوں سمجھیے, اب اس کو نارمل زبان میں سمجھانے کے لیے وہ ہارن جس طرح ہوتا ہے, ایک پائپ جس طرح ہوتا ہے, سور اس طرح کا ہے مگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے. اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا. یہ سور 3 بار پھونکا جائے گا, یاد رکھیے گا. نمبر 1, پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہوگی. دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہوگی. اور تیسری نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی وہ پھونک ہوگی. یہ 3 بار حضرت اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے. اور اب سنو کیا ہوگا. 3 بار جو سور پھونکی جائے گی نا, اس کی ڈیٹیل بھی نبی پاک نے بیان کی. فرمایا اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا
اس کو فرمائے گا انفخ نفخت الفزع، یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا